بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی آدمی بھی جو میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر وہ مجھ پر اور میرے پیغام پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا دین جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام کی صورت میں، تب سے اپنا دین لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو سارے انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، چوری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، اس طرح کی موٹی موٹی بنیادی باتیں دین کی وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے جو لائے ہوئے پیغام ہیں ان میں مشترک ہیں۔ البتہ شریعتیں انبیاء علیہ السلام کی مختلف ہوتی رہی۔ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء کلہم اخو العلات، کہ جتنے بھی نبی ہیں یہ آپس میں باپ شریک بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے، یعنی دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو قیامت تک کے لیے ہیں، اور آپ کی نبوت روئے زمین کے لیے ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آباد ہیں ان سب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اور پیغمبر کی جب بات پہنچ جائے کسی قوم تک، کسی امت پر، اور پھر وہ قوم اور امت اس پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس امت میں سے، یعنی انسانوں میں سے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جو بندہ بھی میرے بارے، میری نبوت کی اس کو خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے بدھ ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخی ہے۔ جب یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بات ہے تو باقی مذاہب والوں کے بارے میں تو بطریق اولا ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نجات کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے، باقی کوئی دین قبول نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے وقت گزرا ہوا ہو کسی چیز کا، جیسے دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو ایسے باقی مذاہب جو ہیں ان کا وقت گزر ہو چکا، وہ ختم ہو گئے، اب کوئی مانے گا تو وہ مجرم ہے۔ جیسے جو کرنسی منسوخ ہو جائے حکومت کی طرف سے اور کوئی آدمی اسی کو دوبارہ چلاتا رہے تو وہ گورنمنٹ کی نظر میں مجرم ہوتا ہے، کیونکہ جو کرنسی جاری کرنے والا ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو دھوکہ دینا درست نہیں۔
اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی یا جو دیگر مذاہب آسمانی تھے وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ سارے مذاہب منسوخ ہو گئے۔ اب ان مذہب پر عمل کرنا ایسے ہی جیسے منسوخ شدہ کرنسی کو چلاتے پھرنا، تو اس لیے وہ جرم ہے۔ جیسے وہاں جرم ہوتا ہے دنیا کی قانون میں، ایسے اللہ کے قانون اور شریعت میں بھی جرم ہے، بلکہ اب سب کی نجات اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور آپ پر ایمان لائیں۔ اس زمانے میں ایک یہ فتنہ بھی ہے، ہر زمانے میں رہا لیکن اس زمانے میں بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نجات کے لیے بس توحید پر ایمان لانا کافی ہے، بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، رسالت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے یہودی بھی نجات پائیں گے، عیسائی بھی نجات پائیں گے اور فلاں بھی نجات پائیں گے۔ یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کھلی گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر نجات جو ہے وہ اسلام میں منحصر نہیں ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال اتنی مشقتیں، محنتیں، پتھر کھانے کی اور طعنے لینے کی اور طائف کی گلیوں میں اپنا جسم لہو لہان کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نجات جو ہے ہر ایک کی ہو سکتی ہے، اور صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ گھروں میں سے نکلتے اور اپنے گھر چھوڑتے اور شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے اور اپنے بیوی بچوں کو یتیم کراتے۔ اس لیے یہ بات بالکل غیر معقول اور گمراہی کی بات ہے۔ نجات مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے کہ نجات صرف اسلام کے اندر ہے، قیامت تک کے لیے اب کسی اور مذہب میں نجات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا